بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال الجزیرہ نیٹ ورک سے اس وقت میں ضلع ہاری پور کے ایک نوائی گاؤں بانڈا بریلا خاص درہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر کچھ دن پہلے برٹش گورنمنٹ کچھ نمائندے یہاں پر آئے اور ان کا جانب سے یہ ایک سرٹیفکیٹ جو دیا تھا نیک خان بہادر صاحب کے نام پر، جو انہوں نے دیا تھا اعزازیہ، کہ یہ اس وقت کے دور میں 1944 میں انہوں نے انگریزی دور حکومت میں برٹش گورنمنٹ میں بھرتی ہوئے، اور اس بھرتی میں انہوں نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ رنگون، برما، انڈیا اور دیگر ممالک میں اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ یہ لائس نیک ریٹائرڈ ہوئے اور یہ ایم ٹی ڈرائیور تھے۔ آج یہ ایک قد آور جو ہے 105 تقریباً 106 سال کی عمر تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ آج میں ان کے پاس موجود ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک شارٹس میں نے خان بہادر صاحب سے لیا تھا، کیونکہ ان کی تھوڑی ذہنی کیفیت تھوڑی کمزور ہے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کافی یہ اپنی جو ہے کمزوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائے۔ مگر ایک خاص دلچسپ سٹوری جو میرے سامنے آئی ہے کہ یہ اپنے دور کی زندگی کی جو سٹوریز تھی، اپنے بیٹوں کو ٹرانسفر کی، اپنے پوتوں کو ٹرانسفر کی۔ اس وقت محمد فیاض ان کا پوتا ہے اور ایک پوتا ان کا جو ہے وہ فیضان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو برٹش گورنمنٹ کا جو سرٹیفکیٹ ان کو دیا تھا، یہ ان کی وہ دولت ہے، وہ ایمانداری ہے جو انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو اپنی دی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود برٹش گورنمنٹ نے ان کو گزشتہ 2-3 دن پہلے ان سے رابطہ کیا اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ ہمارے آرمی کے سولجر رہ چکے ہیں۔ اس وقت محمد فیاض جو ان کے پوتے ہیں خان بہادر صاحب کے، اور شیر بہادر صاحب کے بیٹے ہیں۔ شیر بہادر ان کا بڑا بیٹا ہے اور ان کے یہ پوتے ہیں، اور یہ شیر بہادر کے بچے ہیں، محمد فیاض ان کا نام ہے۔ تو یہ آل الجزیرہ کے ساتھ آج میرے ساتھ جو ہے وہ کمنٹری میں موجود ہے۔ آئیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو بابا جی اپنی حیات زندگی میں اپنی سٹوری یہ کہانی سناتے تھے، کیسے وہ بھرتی ہوئے، کس طرح گئے، وہ لکڑیوں کا ایک جو بنڈل تھا وہ لے کے شہر گئے، وہاں سے انگریزوں کی بھرتی ہوئی، وہاں بھرتی ہو کر یہ ڈرائیور بھرتی ہو گئے۔ یہ پوری ڈیٹیل ہمیں محمد فیاض جو ہے بابا خان بہادر کے جو پوتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے۔ جی محمد فیاض صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمارے پاس آئے۔ میں لانس نیک خان بہادر کا پوتا شیر بہادر نیک میرے والد صاحب ہیں، ریٹائر ہیں وہ ابھی، اور ماشاءاللہ مجھے فخر ہے میرا چھوٹا بھائی اس ٹائم آرمی میں ہے۔ لانس نیک خان بہادر یہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ یہ 1942 کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں یہاں سے لکڑیاں بیچنے گیا تھا ہری پور، وہاں پہ انگریز بھرتیاں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے لکڑیاں ادھر بیچی ہیں، کھڑا تھا، انہوں نے دیکھا، مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ آرمی میں بھرتی ہوں گے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو رکھتے ہیں تو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو ڈرائیوروں میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہیں پہ انہوں نے دیکھ کے بس بھرتی کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ادھیڑ عمر ہیں، کچھ ان کی یادداشت بھی کمزور ہے، تھوڑی تھوڑی سناتے ہیں سٹوری۔ کہتے ہیں کہ میں رنگون بھی رہا ہوں، برما بھی رہا ہوں، کلکتہ، مدراس، ممبئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جس ٹائم پاکستان بنا تھا یہ اس ٹائم رنگون میں تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا علیحدہ کیمپ لگایا۔ مسلمانوں نے انہوں نے پاکستان کا جشن منایا، اور ہندوؤں نے علیحدہ کیمپ لگا کے وہاں پہ انہوں نے جشن منایا۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ 2 دن پہلے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ آئے تھے، باہر سے بندے آئے تھے، انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا ہے، ہمیں بہت فخر ہے اس چیز پہ۔ اور یہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، مجھے صاحب نے بولا ہے کہ یہ چیز دے کے آنی ہے کسی بندے کو گاڑی پہ۔ میں لے کے جا رہا تھا تو آگے میجر صاحب کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے مجھے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ میں واپس آ گیا، میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ان صاحب نے بھیجا، انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے واپس آ کے سر کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر بعد صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو ساتھ لے کے گئے۔ کہتے ہیں وہ سامنے دیکھو دھوپ پہ پٹھی لگا ہوا ہے بندے کو، اور وہ سزا اس کو ہو رہی ہے۔ تو ایسی دلچسپ کہانیاں میں سناتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گاڑی لے کے جا رہا تھا
اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، تو آگے کچھ ایسے حالات تھے، کچھ لوگ تھے وہ ہمیں بار بار تنگ کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہمیں آپ نے آگے تک چھوڑ کے آنا ہے۔ ایک دفعہ میں گاڑی لے کے آیا تو انہوں نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بازار چھوڑ کے آنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس ٹائم تھوڑی چالاکی کی، میں نے گاڑی کی جو خفیہ کوئی تار تھی وہ میں نے تاریں اتار دی تو گاڑی بند کر دی، کوائل کی تار نکال دی۔ تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں بھائی چلو، میں نے کہا بھائی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا چلو نیچے اترو، مجھے اتار کے گاڑی سٹارٹ کی، انہوں نے بہت کوشش کی، گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں، میں نے کہا دھکا لگاؤ۔ انہوں نے دھکا لگایا، کافی دیر دھکا لگاتے رہے۔ جب وہ تھکے جا کے بیٹھے ایک سائڈ پہ تو میں نے کوائل کی تار لگائی اور گاڑی بھگا لی۔ پھر پیچھے سے وہ بھاگے ہیں، مجھے پتھر مارے گاڑی کو۔ تو ماشاءاللہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے پورے علاقے میں یہ اس ٹائم ان کی عمر جو ہے تقریباً 105-6 سال ہے، اور ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ تا حیات اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ یہ چل پھر بھی ٹھیک سکتے ہیں، اور ایک نظر ان کی آنکھ کی تھوڑی کمزور ہے، باقی الحمدللہ یہ ہمارے سے ابھی بھی جوان ہے۔ تو باقی ہمیں فخر ہے جی، ان کا سب سے بڑا بیٹا آرمی سے نائک ریٹائر ہے، شیر بہادر میرے والد صاحب ہیں، آرمی ایوییشن میں تھے۔ ان سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ لانس نائک ریٹائر ہے، وہ بھی آرمی سے ریٹائر ہے۔ ان سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ حوالدار ریٹائر ہے، وہ ایف میں رہے ہیں، 65 FF میں۔ اور ان کا پوتا بھی ماشاءاللہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی آرمی میں پنجاب ریجمنٹ میں ابھی بلوچستان میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، بارڈر پہ ہم لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دادا ابو پہ، والد صاحب پہ، چاچو پہ، بھائی پہ، سب پہ فخر ہے۔ اور ہمارے علاقے کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم آرمی میں ہیں۔ میرے پھوپھی کے بیٹے، چاچو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، تقریباً جو زیادہ ہیں ہمارے علاقے میں، یہ ہمارا فخر ہے کہ وہ زیادہ آرمی میں ہیں۔ میرے پردادا بابا جو تھے وہ بھی چائنا کی آرمی میں رہے ہیں، وہ تقریباً 2 سال وہ رہے ہیں چائنا کی آرمی میں، میرے پردادا بابا۔ اس کے بعد یہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، میرے دادا ابو رہے ہیں، انہوں نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں، بہت سی جنگوں میں شرکت کی ہے۔ تو بہت شکریہ محمد فیاض، آئی ویل اپریشیٹ فار برٹش گورنمنٹ۔ وہ کہتے ہیں ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان۔ یہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری جو علاقے کی جو کنڈی ہے ضلع ہاری پور، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں پاک آرمی کو پسند کرتے ہیں۔ آئی لائک دس پاک آرمی، کیونکہ پاکستان کا قومی سرمایہ پاک آرمی ہے، اور یہ ایک پوری نسل جو ہے، یہ پورا ایک خاندان جو ہے پاک آرمی کا ہے۔ اور مجھے فخر ہوا ہے کہ یہ بہتوں سے، دادوں سے لے کر، پردادوں سے لے کر پوتوں اور بیٹوں تک جو ہے پاک آرمی میں بھی ابھی جو ہے ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ ہمارے جن کی 106 سال ایج ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی دور میں جو اپنی سر انجام ڈپٹیاں دی ہیں، آج اس کا صلہ یہ برٹش گورنمنٹ نے ان کو دیا۔ میں ان کے لیے اور میرا پورا پاکستان ان کے لیے پورا فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم ایسی بزرگوں کی سٹوری نکالیں جو ایسے بزرگ گھر میں ہم موجود ہوں، جن کے حوالے سے ہم موجود رہیں گے۔ میں ڈاکٹر ارشد جمال، الجزیرہ اردو نیٹ ورک، پاکستان۔